اور یزید مر گیا. ابھی سناتا ہوں کیسے مر گیا. اور وہ آئیے تخت آپ کا ہے. بیٹا آئے گا نہیں اس تخت پہ میں نہیں بیٹھوں. سائڈ میں کھڑا ہو گیا اور تمام مجمع ظاہر ہے کہ محل کا مجمع, نئی تاج پوشی, یزید کا جانشین آ رہا ہے. تقریر کی اس نے, خطبہ, پورا خطبہ موجود, میری کتابوں میں موجود ہے, پڑھ لیجیے, الگ سے بھی چھپا ملتا ہے. بھائی مجھ سے کہا گیا کہ میں یہ حکومت سنبھالوں اپنے باپ دادا کی, لیکن یہ حکومت مجرموں کی حکومت ہے. میرے دادا نے علی کے ساتھ جو مظالم کیے اس کی سزا وہ جہنم میں پا رہا ہے. اب رہ گیا یہ میرا باپ, اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا میرے باپ نے, یہ تو 7ویں طبقے میں جلا ہوگا میرا باپ. اب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور اس تاج کو بھی ٹھوکر مارتا ہوں. اور اندر گھر میں چلا گیا. اندر ماں نے خوب مارا, ماں نے مارا, اتنا بڑا تخت چھوڑ دیا, خوب مارا, کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا. 7ویں دن زہر دے دیا گیا, جنازہ نکلا, وہاں شام میں اس کی قبر ہے, گلی کے اندر پیچھے جا کے, صلاح الدین کے پیچھے قبر بنی ہوئی. یہ پوتے کی قبر ہے, وہاں 2 معاویہ کی قبر ہیں, ایک قبرستان میں اور ایک یہ, ایک صغیر ایک کبیر. صغیر کبیر لکھا ہوا ہے. یہ بیچارہ مار ڈالا گیا اور مروان جو 95 برس کا تھا تخت پہ اس نے قبضہ کر لیا. دنیا نے کیا سوچا تھا, دنیا کی سیاست نے کیا سوچا تھا, یزید کتنا مضبوط ہے ہمارے لیے, پھر اس کا بیٹا آئے گا, پھر اس کا بیٹا آئے گا, مسلمان امت مزے کرے گی اور ہم ساتھ میں رہیں گے, چمچے رہیں گے اور حکومت چلائیں گے. اللہ نے یزید کا انجام کیا کیا, اور بیٹے کے منہ سے کہلوا دیا کہ سب مجرم تھے, تک چھوڑ دیا. ہو گئی, ایک ہی ایک جملوں میں ساری بات کہی جاتی ہے. اب جناب وہ ابا صاحب ان کے, وہ پانی سامنے آئے تو کہیں کہ سانپ نظر آتا ہے, کہ سانپ لہراتا ہے, پانی نہیں نظر آتا, پانی میں سانپ نظر آتا ہے. حکیموں نے کہا لے جاؤ ٹھنڈی جگہ کہیں پر لے جاؤ, پہاڑی مقام پہ. پیٹ پھولتا جا رہا ہے, پیٹ پھولتا جا رہا ہے, پیٹ پھولتا جا رہا ہے. 33 برس کے ہیں مسلمانوں کے لیڈر صاحب, 33 برس, 33 برس کے. ان کو لے گئے ایک ٹھنڈی جگہ پہ لے گئے, وہاں وہ شکار کا شوق ہوا, لشکر لے کے شکار کھیلنے کے لیے گئے. وہاں پہنچے تو ہرن ایک نظر آ گیا, ہرن نظر آیا, گھوڑا پیچھے دوڑا دیا. شکار کا تو شوقین شروع ہی سے تھا, تیر پہ تیر پھینک رہا, وہ چھلانگے لگا رہا, بھاگتا جا رہا, یہ بھی گھوڑا دوڑایا جا رہا. وہ لشکر کہیں اور رہ گیا, موڑ کے دیکھا تو وہ جگہ ہی نہیں, جگہ ہی بدلی ہوئی تھی, جگہ کچھ اور تھی, اور شکار غائب. گھوڑا موڑا واپس تو ایک لوہے کی دیوار, گھوڑا ادھر موڑا, لوہے کی دیوار, گھوڑا سامنے, لوہے کی دیوار, پیچھے موڑا, لوہے کی دیوار. یہ کیا ہوا؟ اب اسی میں بھٹک رہا ہے, گھوم رہا ہے, ادھر جائے تو راستہ بند, ادھر جائے, گویا یزید کے سارے راستے بند ہو گئے. ارے 4 ہی تو راستے ہوتے ہیں, چاروں یزید نے بند کر دیے. اب 5واں راستہ کہاں سے آئے؟ وہ تو آپ کے پاس ہے, آپ جاتے تو کھلوا دیتے کیا؟ 5واں. اب پیاس کے مارے دم, نظر پڑی کمر پہ مشک رکھے ہوئے, پانی ٹپک رہا ہے, مشک لیے, پانی پلا دے, پانی پلا دے, دم نکل رہا, پانی پلا دے. اس کے ہاتھ میں کوزا, پہلے پکڑ, لے آپ تھوڑا پکڑ کوزا, کانپتے ہاتھوں سے کوزا پکڑ, لے پانی دے رہا ہوں. دہانا کھولا اور وہ پانی کوزے میں جا ہی نہیں رہا.
کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہی تھا، یہ ماشکی تو یہی تھا، ابھی کہاں چلا گیا؟ میں پیاسا ہوں، کوزہ پھینک دیا، پانی نہیں، پانی نہیں، پھر ایک بیچ دیا، پانی لے، کوزہ لے مشکرانہ کھولا، پانی جانے کا اڑا چلا جا، پانی دے، کیوں چلا رہا ہے؟ ماشکی نے کہا کیوں چلا رہا ہے؟ دیا تھا حسین کے بچوں کو پانی، جو تو پانی پھر اور غائب ہو گیا نظر۔ یہ کیا سنایا میں نے؟ یہ کیا سنایا؟ یہ بزم امام محمد باقر علیہ السلام ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو سنا رہے ہیں۔ یہاں سے بتانا شروع کیا کہ وہ بھاگا، لشکر غائب، امام فرما رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، چاہنے والے سن رہے ہیں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا مولا وہ ہرن کون تھا؟ کہا وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا۔ اس نے اس کو صحرا کی طرف دوڑایا، اور وہ جو مشق لے کے نکلا تھا وہ بھی اللہ کا ایک فرشتہ تھا، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو کربلا میں عاشور کو تھے۔ مولا پھر یزید کا کیا ہوا؟ کا دروازے چاروں طرف سے بند ہو گئے، کبھی سر ادھر ٹکراتا تھا، کبھی سر ادھر، سر پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دم گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اندر سے جیسے کوئی بارود کا دھماکہ آگ لگائے اس طرح یزید پھٹا، اور پھٹ کے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، صرف ایک ٹانگ بچ گئی جو رکاب میں اٹکی، دیواریں ہٹی، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اس کی رکاب میں ایک ٹانگ ہل رہی ہے۔ اب ٹانگ وہ ہے کہ لباس اور جوتے سے چاہنے والے سب پہچان لیں کہ یہ یزید کی ٹانگ ہے۔ سیدھا جا کے اس کے خیمے کے سامنے رکا، پورا لشکر آ گیا، یہ تو یزید کا گھوڑا ہے، یہ تو یزید کا گھوڑا۔ کہاں گیا؟ بادشاہ کہاں ہے؟ خلیفہ کہاں ہے؟ کہا رہے یہ ٹانگ اسی کی تو ہے، ایک ٹانگ لے کر روتے ہوئے آئے، اسی کو کہتے مرغے کی ایک ٹانگ۔ امام سنا رہے ہیں، امام سنا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ مجلس سنتے ہیں تو ایسے پہلے والے شیعہ بھی سنتے تھے؟ ان کا انداز اور تھا، آپ کا انداز اور ہے۔ انہوں نے سب سن لیا ہے امام سے پورا واقعہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا آپ یہ بتائیے کہ کیا ابو سفیان کی نسل میں پہلا بادشاہ معاویہ اور دوسرا یزید، تو کیا تیسرا، چوتھا، پانچواں اور نہیں ہو سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہوتے، نسل آگے بڑھتی، اس لیے کہ مروان کی نسل میں 6 خلیفہ آئے، عباسیوں کے میں 12 آئے، لیکن یہاں 2 سے زیادہ نہیں آئے۔ اگر یہ کربلا میں حسین کو شہید نہ کرتے اور بیعت کا سوال نہ کرتے تو اللہ 10 پشتوں تک ابو سفیان کی نسل میں خلافت کو چلاتا۔ سیاست الہیہ نے آنے والی لمبی سلطنت کو یزید پہ موقوف کر کے کہا ان شانئک ھو الابتر۔